اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں ہمارا نصیب، ہمارا حصہ اتنا ہے جتنی ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ دنیا ہم سے پہلے بھی تھی، ہمارے بعد بھی ہوگی۔ ہمارا حصہ وہی ہے جو ہم نے یہاں پہ گزارنا ہے، اور اس میں سے بھی وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ جس سے فائدہ اٹھانے کا، جو فائدہ پہنچنے کا، جس سے ملنے کا، اور جو تکالیف، جو مصائب، مشکلات جھیلنے کا، اور جو بھی آسائشیں، سہولیات اور انعامات وصول کرنے کا، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بہت زیادہ مقام دے دیا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا والوں کو چھوڑ دیں، آپ تنہا ہو جائیں، آپ راہبانہ زندگی گزاریں، نہ کوئی حقوق کا خیال رکھیں، نہ کسی کی پاسداری کریں۔ ایسا شریعت کے اندر تصور نہیں ہے۔ وہ راہبانہ تصوف، ویسی باتیں جو تنہائی کی طرف لے کے آتی ہیں، شریعت اسلام اس سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راہبانیت یعنی دنیا سے کٹ کے رہنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ دنیا سے کٹنے کی جو بات ہے، یہ نصارہ نے ایجاد کی تھی۔ ان کی ایجاد کردہ یہ ایک ضرورت تھی، جب وہ بالکل شریعت کے منافی اپنے ذہن اور سوچ سے ایسا کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بس دنیا سے کٹ جاؤ۔ لیکن اسلام جو ہے یہ دنیا کو ساتھ ہی رکھتا ہے، اور دنیا کے بارے میں ہمیں محتاط رویہ اختیار کرنے کی بھی کہتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں دنیا کی جو آپ کو بڑی پسند ہو، اچھی ہو، لیکن آپ اس کو ایک حد تک ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بھی چیز ہو، آپ کو ڈرائیونگ پسند ہے، آپ سیاحت چاہتے ہیں، آپ کہیں جانا آنا اس کا ذوق وہ رکھتے ہیں، تو ایک حد ہوگی اس کی، اس کے بعد کتنا آپ کر سکیں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ ہی اس پہ آپ سفر پہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اگر دنیا کی کسی چیز سے محبت ہے، ایک حد تک ہو سکتی ہے، اس کے بعد تو نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اپنے آپ کو دنیا میں اس قدر کھپا دینا اور دنیا ہی کا بن کے رہ جانا، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے تائسا عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، کہ درہم و دینار اور چادروں اور کپڑوں کے بندے ہلاک ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے بس درہم و دینار کو ہی، کپڑوں کو، چادروں کو، لباس کو، پوشاک کو اتنی اہمیت دے دی کہ انہیں آخرت کی کوئی فکر نہ رہی۔ ہاں، اگر آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا بھی اچھی کرنے کی جستجو کوئی کرے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات۔ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ قرآنی دعا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حسنہ طلب کی،
یعنی مجھے دنیا میں اچھائی چاہیے اور آخرت میں بھی اچھائی چاہیے۔ آخرت کی اچھائیاں کیا ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کے نام کر دیا ہے، وہ ایسا ہے جو کسی کے لیے نہیں، کسی بھی نبی کے لیے بھی نہیں، کسی رسول عظیم کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو دنیا میں جو آپ نے اچھائی مانگی، جو اپنے لیے حسنہ کا سوال کیا اور کثرت سے کیا، وہ اچھائی آپ کو کس صورت میں ملی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے سب سے بڑے مبلغ اور داعی تھے۔ آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، یہ دنیا میں اچھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا پوری انسانیت سے سب سے بڑھ کر، حتیٰ کہ رسولوں سے بڑھ کر، اولو العزم پیغمبروں سے بڑھ کر جو سب سے بلند مقام اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کیا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے رہے، یہ دنیا میں اچھائی ہے۔ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے کثرت سے قیام کی وجہ سے، آپ کسی جگہ زیادہ دیر کھڑے رہیں تو پاؤں متورم ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا کہ آپ کو تو اس بات کی ایسی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ذمے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے حسنہ کہ آپ جن انعامات میں ہیں دنیا کے اعتبار سے، ان میں آپ خوشی سے جئیں اور عزت اور وقار سے جئیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کے جئیں، یہ ہے دنیا میں حسنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کی چیزیں، آپ کی ادائیں، آپ کے جو تاثرات تھے، آپ کے جسم مبارک پہ جو نشانات پڑ جاتے تھے، ان پہ بھی غور کیا کرتے تھے۔ آپ جب وہ چٹائی سے اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر نشان تھے اس چٹائی کے، تو صحابہ عرض کرنے لگے ہم آپ کے لیے کوئی نرم و گداز بستر کا اہتمام نہ کر دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ولی دنیا، کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میری تو اتنی حیثیت ہے کَرَجُلٍ اسْتَظَلَّ تحت شجرہ، کہ ایک وہ شخص جو کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے اور پھر آگے کو چل پڑتا ہے۔ یہ دنیا میں بس ایسے ہی جیسے کوئی مسافر ٹھہرتا ہے، تھوڑی دیر اسٹے کرتا ہے اور اس کا نہ اس پہ دل لگتا ہے، نہ وہ اس پہ قرار پاتا ہے، نہ اسے سکون آتا ہے، اسے یہ ہوتا ہے بس آگے ہی جانا ہے، یہ تو ایک بس تھوڑی سی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ یہ جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ جیسے ایک مسافر ہو اور کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، تو اس کو ایک دوسری حدیث میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا کسی کی عمر 60 70 100 سال یہ ہو سکتی ہے۔ یہ جو عمر ہے یہ آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے؟ قرآن مجید کے کئی مقامات پہ اس کو بیان کیا گیا کہ ایسے ہے جیسے جب روز قیامت ہم سب اٹھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمارا شمار اچھے لوگوں میں فرمائے، ہمارے ساتھ ہمیں جو ساتھ نصیب ہو وہ اچھے لوگوں کا۔ تو جب اٹھیں گے تو دنیا کا ایک خاکہ ذہن میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کیا کہیں گے۔ تو وہ کیا کہیں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے جو ماہر ہے ان میں سے، جو سب میں سے ماہر ہوگا، یعنی جس کو ایسے سمجھے حساب کتاب پہ بڑی دسترس ہوگی، اس کا ذہن بڑا کام کرتا ہوگا، تو وہ یہ کہے گا کہ ہم دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئیں۔ امثلہم طریقتاً، ان میں سے سب سے زیادہ جو ماہر ہوگا، جس کو اس کام پہ شماریات پہ بڑا عبور ہوگا، وہ کہے گا بس ہم دن یا دن کا کچھ حصہ لے کے آئیں، ایک دن رہ کے آئیں۔
تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں جا کے ہمیں یہ پوری زندگی، بے شک کسی کی 70 100 200 سال 300 جیسے پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ تھیں، جتنا بھی رہ کے آیا ہو اس کو ایسے لگے گا جیسے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آیا۔ اب یہ اتنی معمولی سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، تو اسی کی راحت کے لیے، اسی کے سکون کے لیے، اسی کے اطمینان کے لیے ہم دیکھیے کیا کچھ کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا کچھ بھی کر جاتے ہیں جو ہمیں بالکل بھی زیبا نہیں دیتا، جس میں وراثت پہ قبضے ہیں، جس میں ظلم و زیادتیاں ہیں، قتل و غارت ہے، الزام تراشیاں ہیں، جس میں طعن و تشنیع ہے، جس میں حد کے عزت ہے، جس میں حق تلفیاں ہیں، جس میں زبان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس میں تحریر میں کوئی ضبط نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں کس لیے کہ اس دنیا میں جس میں ہم جی رہے ہیں اس میں اپنے دل کی ایک تسکین یا ایک سکون ذہنی وہ ہم حاصل کر لیں، حالانکہ یہ سب چیزیں سکون کو ختم کرنے والی ہیں۔ آپ کسی کو تکلیف پہنچا کے کبھی بھی سکھ میں نہیں رہ سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ تو اس کے بھی یقیناً ہوئے ہوں گے زخمی جس نے کانٹے ہماری راہوں میں بچھائے ہوں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے جو کسی کے آگے کانٹے بچھاتا ہے تو پہلے اپنے وہ ہاتھ زخمی کرتا ہے، اور یہ ایسے ہوتے ہیں مسائل جو زندگی بھر ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ ٹھیک ہے وہ محسوس نہ ہونے دے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پہ فلاں سے زیادتی کی تھی۔ ابھی یہ مثال لے لیجئے، کتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے ایک بچی کے حوالے سے۔ میں چونکہ اس کی پوری تہ تک نہیں پہنچ سکا اس وقت، تو میں کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اس پہ پہلے تو اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے، قوم کی ناکامی۔ وہ ادارے ہوں، وہ حکومت ہو، وہ معاشرہ ہو، سماج ہو، وہ کالج انتظامیہ ہو، وہ افراد ہوں جو اس میں ملوث تھے، یہ سب کسی نہ کسی اعتبار سے مجرم۔ اور آپ اگر ہمارے اس ماحول کی وہ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح عکاسی، تو یقین کیجئے دل خون کے عنصر ہوتا ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو زبردستی ہم دیکھ لیتے ہیں، یعنی زبردستی کے جو معاملات سامنے آ جاتے ہیں، کسی نے کوئی آگے سے کچھ کیا یا اس ڈر سے کوئی قتل و غارت ہو گئی کوئی ایسا، لیکن حقیقت میں جو ایک دوسرے کی باہمی انڈرسٹینڈنگ سے جو کچھ اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ جس نے الزام لگایا یا جس نے زیادتی کی یا جو بھی ایسا اقدام کیا، تو ہم نے کیا سمجھ لیا کہ ہم چھوٹ جائیں گے؟ کوئی کیمرے کی آنکھ ہمیں نہیں دیکھ رہی، ہم اپنا اظہار معافی ضمیر وہ صحیح نہیں کر سکتے، ہمیں روکا جا رہا ہے، تو کیا قیامت کو بھی یہ سب کچھ مٹ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایک پرنٹ، وہ ایک ایک ہاتھ، وہ ایک ایک ادا، وہ ایک ایک ذرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، ذرے کے برابر اگر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اور سب سے پہلے جو فیصلے ہونے ہیں روز قیامت وہ خون کے متعلق ہونے، فیصلے خونوں کے متعلق، اور جو سوال پوچھا جائے گا بندے کے ذاتی اعتبار سے وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں سب سے جو بڑی کمی ہے ان دونوں سوالوں کے متعلق ہی ہے۔ فیصلوں کے متعلق یہ ہے کہ خون کرنے میں ذرا دریغ نہیں کیا جاتا، کسی سے کوئی تھوڑی غلطی ہوئی، ناچاکی ہوئی، اور اگلے ہی دن چپ کر کے اسے فائر کروا دیا، مروا دیا، یہ سمجھ کے کہ یہ اس سے میرا دل دکھایا اور ایسے کر دیا۔ اور کئی لوگ تو ویسے ہی فرعون کی صورت میں موجود ہیں، اور وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارا مد مقابل یا ہمیں کچھ گھورنے والا، دیکھنے والا وہ اس دھرتی پر زندہ بھی رہے۔
اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے، جو ہمیں برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے، اس کی حالت دیکھ لیجئے۔ ہم سب موجود ہیں کہ نمازوں کو ہمارے ہاں کس قدر ترجیح حاصل ہے۔ تو دنیا انتہائی تھوڑی سی ایک مدت ہے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے نہیں گزاریں گے تو یقین کیجئے آخرت کی منزلیں بہت زیادہ مشکل ہیں، بہت زیادہ مشکل۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی کے ریکارڈ میں نہیں آ رہے، اس دور میں تو ہمارا یہ یقین پختہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کا موبائل، آپ کی گھڑی آپ کو آپ کی دھڑکنوں کی تعداد بتا دیتی ہے، قدموں کی جو چلنے کی وہ تعداد ہے وہ بتا دیتی ہے، اور آپ کا بی پی بتا دیتی ہے۔ تو جب اس دور کے اندر یہ آلات یہ سب کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کہ اگر کوئی بھی نیکی یا برائی وہ ہو خردل کے برابر، یعنی بہت معمولی سی ہو، اور ہو بھی آسمانوں میں یعنی بلندیوں پر، جیسے پہاڑوں پر یا کسی بھی جگہ پہ، اسی طرح جہاز میں یا کوئی بھی بلندی کی جگہ ہو، اور اسی طرح جو زمین کی تہوں میں، کانوں کے اندر اور بیسمنٹ کے اندر یا جو بھی کچھ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتینا بہا، ہم اس کو لے کے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب کرنے والے کافی ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بچ گئے تو بچ گئے، نہیں، قانون سے بچ کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں بچ سکتے۔ جو کسی پہ ستم ڈھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، کسی کی حد کے عزت اور ایسے معاملات کرتے ہیں، اور اس کا معاشرے پہ جو پھر امپیکٹ پڑتا ہے، جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ انتہائی جو دل دوز ہیں۔ یقین کیجئے پہلے ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا بہاولپور یونیورسٹی کا ایک معاملہ پیش آیا، وہ جن بچیوں کے والدین، ان کی کیا حالت تھی۔ ایک قسم کی کسی بھی جگہ پہ اگر کچھ ہوتا ہے تو پورے پاکستان، کیا پوری دنیا میں جہاں جہاں بسنے والے لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس درد کو محسوس کرنا چاہیے اور ایسے امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ہر چیز کا حل پیش کیا گیا۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم رشتے نہ کرو، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ تم رشتے کرو، ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 شادیاں تک مرد کو اجازت دی گئی، اور جب جوان ہو جائے اور اس پہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ بڑے سکھ میں رہتے ہیں جو جلدی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس سے مسائل اس معاشرے کے اندر بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان امور پہ نظر رکھ کے یہ کرنا چاہیے۔ اور میں جو عرض کر رہا تھا، اس دنیا میں ہم نے بہت تھوڑا وقت گزارنا ہے، اور اس کی بیس پر ہماری آخرت کی تعمیر ہونی ہے، آخرت کا معیار بننا ہے۔ تو اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، کہ اللہ کی قسم اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے، پھر دیکھے فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ، پھر وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا ہے۔ مجھے بتائیے، آپ غور کریں اس حدیث مبارکہ پہ، صحیح مسلم کی حدیث، کہ ایک شخص سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو، وہ اپنی انگلی ڈبوئے سمندر میں، اور پھر نکالے اس سمندر کا اور اس انگلی کے ساتھ لگے پانی کا کیا تناسب ہے۔ اور یہ اس ہستی کی مثال ہے جو سب سے بڑے ماہر نفسیات صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے دانشور، سب سے بڑے باعث، سب سے بڑے متقی اور سب سے بڑے مبلغ اور داعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے یہ بات سمجھائی جو ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ انگلی کے ساتھ لگا پانی یہ دنیا کی زندگی ہے، اور باقی سارا سمندر جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اب اس تناسب کو اگر کوئی دانشور، کوئی عقل مند یہ کہہ کے ٹال دے کہ کوئی بات نہیں، یہاں پہ کرو کھاؤ موج، یہ جہاں دوبارہ نہیں آنا، بس اس میں جو ہو سکتا ہے تم کرو، نہیں، اس کو تم ٹھیک رکھو۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ بہت سے خوشیوں سے، آسائشوں سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی
رضا اور خوشنودی کے مطابق اپنے زندگی کے ایام گزاریے تو آخرت میں یہ اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو ان ایام کی بدولت جو تم دنیا میں گزار کے آئے. ہنیئا، کھلا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا تب تو ان کو یہ فرمایا گیا تھا کہ ایک درخت کے قریب نہیں جانا. اب کوئی بھی استثناء، کوئی درخت، کوئی پابندی نہیں ہوگی. اور اب تو جنت ملے گی انعام کے طور پہ. پہلے تو ملی تھی اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کے تحت، اب ملے گی انعام کے طور پہ. اور وہ جنت اتنی وسیع و عریض، اور اس کی طرف ہمیں دوڑنے کا کہا گیا کہ ہم اس کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، سبقت لے جائیں. لیکن ہم نے ہمیشہ دنیا کے معاملات ہی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں کھپ جانا یا دنیا کمانا یہ کوئی، اور آخرت کو بھلا دینا یہ کوئی جرم نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے حقوق، لوگوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بیوی کے حقوق اور عزیز و اقربا کے حقوق وہ سب چھوڑ کے صرف کمانے میں لگے ہوتے ہیں کہ دنیا کما لیں. اور آج تک ایسے لوگوں کے ذہن میں یا ہمارے معاشرے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، یہ تمہارا کام غلط ہے، شریعت کی روح سے غلط ہے. کیونکہ دنیا کمانی چاہیے، لیکن دنیا میں کھپ کے ہر ایک کے حقوق کو بھلا دینا اور آخرت اس کو ترجیح نہ دینا یہ بہت بڑا ایک جرم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا کن باتوں کی؟ جو اس کی کاوشیں تھیں، جو دنیا میں کرتا رہا نا، اس سے اس کو ایک نصیحت حاصل ہوگی. کہ نصیحت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اسے پتہ چلے گا واقعی میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک رویہ اختیار نہیں کیا، میں نے ان کا حق نہیں دیا، جو انہیں تعلیم دینی چاہیے تھی میں اس سے بے بہرا خود بھی رہا، انہیں بھی اس چیز کی طرف نہ آنے دیا. تو وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم ان کے سامنے کر دی جائے گی، ایسے ان کے سامنے ہوگی اور جو بھی دیکھنا چاہے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور ان کو دکھائی جائے گی اہل جہنم کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، کہ وہ شخص جس نے سرکشی کی، جس نے ظلم ڈھائے، جس نے حدود کو پھلانگا کراس کیا، اللہ تعالیٰ کے امور کو، اس کے دین کو، اس کے احکامات کو کوئی وقت نہ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کیا ہوگا اس کا، کہ اس نے یہ سب بھی کیا وآثر الحیات الدنیا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. یہ وہ میرا موضوع ہے، نقطہ ہے جس پہ میں اپنے آپ کو لانا چاہتا ہوں، آپ کو لانا چاہتا ہوں. ہم نے اس دنیا کی خاطر یقین کیجیے آخرت کو بھلایا. ہم نے کہا کہ جہاں سے بھی جیسے بھی ملتا ہے بنتا ہے، بس اس میں کوئی نام پیدا کر لو، تمہاری جو ہے نا فالوئنگ بڑھ جائے، تمہارے جو دیکھنے والے ہیں وہ تمہیں وہ جو آپ کو یس یا اوکے کا میسیج دے دیں اور تمہیں پسند کرنے لگ جائیں. بس یہی ہے، یہ جس نے کما لیا وہ چاہے ٹک ٹاک سے ہو، چاہے اپنی عزت نیلام کر کے ہو، بس یہ تمہیں چاہیے. یہ سب کچھ وآثر الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کی وجہ سے. دنیا کی زندگی کو جو شخص ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جو ہے، آخری ٹھکانہ وہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. جو ہم سورہ اعلیٰ کے اندر ہمیشہ جمعے میں سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے تھے یہ سورۃ مبارکہ جمعے کی نماز میں، تو اس میں کیا آتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ قرآن مجید کی بڑی بلاغت ہے. قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا میں کیوں لگے ہوئے ہو، قرآن مجید یہ کہتا ہے دنیا میں لگو، محنت کرو، جستجو کرو، اپنا نام کماؤ. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ دین کو تم نے ترجیح دینی ہے، آخرت کو ترجیح دینی ہے. کیونکہ بعض اوقات کلیش بھی آ جاتا ہے نا، جو دنیا ہے وہ یہ کہتی ہو اور دین یہ کہتا ہو، کلیش آ سکتا ہے. دنیا کہتی ہو کہ ہر کام جائز ہے،
آپ جیسے بھی ہو بس کماتے رہو، یا دنیا کہے کہ ایک ناجائز صورت کو جائز کے روپ میں تمہارے سامنے لے آئے، تو اب دین کا معاملہ اور دنیا جب آپس میں مد مقابل آ جائیں، پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا کو پیچھے کرنا ہے، دین کو آگے کرنا ہے۔ اور ایسے ہی مثالیں موجود ہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر غلط ہے، اگر صحیح ہے قرآن و سنت کی روح سے تو وہ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ رویہ اپنانا چاہیے کہ ہم دنیا اور دین کا جب تقابل آ جائے، مد مقابل آ جائے ایک دوسرے کے، تو پھر ہم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ دین کو ترجیح دینے کا مطلب ہے آخرت کو ترجیح دی۔ یہ ایسے ہی ہے، ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے، اذان ہوتی ہے، اب اس کے سامنے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں دکان بند کروں گا تو اس وقت جو گاہک آئیں گے وہ تو واپس چلے جائیں گے، اب میں کیا کروں؟ اب وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ ہی لیں گے، یا اکثر تو پڑھتے ہی نہیں ہے، اور یہ ذہن میں یہ رکھ کے چلو ٹائم گزرتا جاتا ہے، کوئی اور گاہک آ گیا، کوئی اور آ گیا، عصر کی نماز ہے وہ لیٹ ہوتی چلی گئی، مغرب کے بالکل قریب یا جلدی جلدی اٹھا اور مسجد میں پہنچا یا اپنی دکان ہی پہ اس سے نماز پڑھ لی۔ یہ ہے، اب اس نے کیا کیا ہے؟ آخرت کو ترجیح نہیں دی۔ آخرت کی ترجیح یہ تھی ادھر سے اذان ہوتی اور ادھر سے یہ لاک کرتا یا جو بھی سسٹم، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ حاضر ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے اس نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ تو کیا اس کا رزق کم ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بیٹھنے سے اس کا رزق بڑھ سکتا ہے؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کان ہمہ الآخرہ، کہ جس کی فکر آخرت بن جائے، جس کی فکر آخرت بن جائے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو اس کے سمیٹ دیتا ہے، یعنی وہ بکھرے نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا کئی لوگ زندگی بھر اپنے معاملات کو بڑا بکھیر کے چلتے ہیں، ادھر بھی مشکلات، ادھر بھی، اور بکھرے ہوئے معاملات، نہ گھر کے ٹھیک، نہ تجارت کے ٹھیک، نہ لوگوں سے ٹھیک، نہ الجھے ہوئے مسائل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آخرت کو اپنی فکر بنا لیتا ہے، سب سے اہم فکر آخرت کی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا رکھ دیتے ہیں۔ یہ دل کی غنا وہ چیز ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا بکثرت العرض، غنا یعنی مالداری زیادہ ساز و سامان کا نام نہیں ہے، غنا وہ ہے جو آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ اگر دل کے اندر غنا نہیں ہے نا، تو دنیا کی کوئی دولت آپ کو مالدار نہیں کر سکتی۔ آپ ہمیشہ حرص اور لالچ کے اندر اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی خواہش کو بھرے گی نا، وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ تو یہ جو غنا ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر غنا رکھ دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ایسے آتی ہے کہ وہ مجبور ہو کر اس کے پاس آ رہی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا لکھی اور وہ اس کے پاس آتی ہے، مجبور ہو کر، لاچار ہو کر وہ اس کے پاس آتی ہے جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کی نیت دنیا ہی ہو جائے، جیسے میں آج کا موضوع عرض کر رہا ہوں، میں اپنے لیے بھی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ جس کی نیت ہی دنیا بن جائے کہ بس ہم نے دنیا ہی لینی ہے، دنیا ہی کو کمانا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو مال اسباب ہیں ان کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی اس کو سمجھ نہیں آتی، صبح سے رات تک وہ لگا بھی رہتا ہے، پریشان بھی رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کو کوئی اور چیز نظر آئے نہ آئے، اس کو یہ ضرور نظر آتا رہتا ہے بس میں تو گیا، اگر یہ کام نہ ہوا، وہ یہ ڈیلنگ نہ ہوئی، میں تو بس گیا، دعا کریں جی بس یہ ڈیلنگ ہو جائے، نہیں تو میں بس گیا۔ یعنی یہ فقر جو ہے یہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے بنا دیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، بس اس کو کسی بات کی فکر نہیں ہے، اس کو بس یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ میرا حل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دیتا ہے،
اور دنیا تو اس کے پاس اتنی ہی آنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، لیکن وہ پریشان بھی رہتا ہے، ٹینشن میں بھی جاتا ہے، شوگر، بلڈ پریشر اور ایسی چیزوں میں بھی وہ پڑ جاتا ہے۔ بہت سی بیماریاں جو بے سکونی کے عالم میں لوگوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ان سے بھی وہ گزرتا ہے، ان کو کر بھی رہا ہوتا ہے، ان کو جھیل بھی رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ چلتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں ملنا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے، تو ہم اس کو دنیا ہی پر نہ سب کچھ لے لیں بلکہ آخرت کے لیے ہم کریں، اور جو دنیا ہے اس کو نیچے کر کے آخرت کے معاملات کو ترجیح دیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا میں اگر کچھ ہم سے رہ بھی جاتا ہے، کہیں ہمیں صبر کے معاملات کرنے پڑتے ہیں تو وہ کر جائیں، اور اس اعلان کو یاد رکھیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کا اجر روز قیامت بغیر حساب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے مسلمان کہ ہم آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیں، دین کو ترجیح دیں، اور دنیا میں اگر نقصان گھاٹا کچھ اٹھانا بھی پڑتا ہے تو وہ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور اعتبار سے پورا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي